चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। सहराए गोपी के शुमाल में दरियाए कैरोलिन और दरियाए ओनान की जरखेज वादियों में अनगिनत कबाइल के साथ साथ मंगोलों के भी कबाइल आबाद थे। 1162 में मंगोलों के एक कबीला में यसोकाई नामी शख्स के घर एक बच्चा की विलादत हुई, जिसका नाम उसने तेमोजिन रखा। इस मौका पर उस कबीले के बाज दाना लोगों ने ये पेशन गोई की कि ये लड़का बड़ा होकर एक जालिम जाबिर जंगजू हुक्मरान बनेगा। मंगोल वहशी किस्म की शिकारी कौम थी। चूंकि ये इलाका बर्फानी था, इसलिए उन्हें बर्फबारी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए ये लोग छुपकर घात लगाकर जंगली घोड़ों और बारासिंगों का शिकार किया करते थे। सर्दी से बचने के लिए ये जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें तक खा लेते और उनका खून भी पी लेते। जिस वक्त तेमोजिन पैदा हुआ, उसकी कौम सैकड़ों खानदानों में बटी हुई थी और उसका अपना कबीला उनसे नाराज था। चंगेज खान का बाप यसोकाई बतागर एक मामूली मंगोल सरदार था। उसने अपने बेटे का नाम तेमोजिन रखा। चंगेज खान की उम्र 9 साल थी जब उसके बाप को दुश्मन सरदारों ने कत्ल कर दिया। इस तरह यह लड़का अपनी बेवा माँ के जेरे साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा परवान चढ़ता रहा। उसकी माँ अक्सर रातों को उसे अपने पास बिठाकर उसके आबाओ अजदाद की बहादुरी और जुर्रात के वाक़यात सुनाया करती थी। यही वजह थी कि तेमोजिन बचपन ही से निडर और बहादुर था। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। लफ्ज मंगोल मिंग से निकला है, जिसके मायने बहादुर और दलेर के हैं। मंगोलों की असल के मुतालिक मुअर्रखों की आरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मुस्लिम मुअर्रखों का कहना है कि मंगोल भी तुर्क वहशी कबीलों की ही एक शाख हैं। ताहम ये बात यकीनी है कि चंगेज खान तकरीबन तमाम मंगोल कबीलों को एक झंडे तले मुत्तहिद करने में कामयाब रहा और उनकी रहनुमाई करता हुआ पूरी दुनिया पर छा गया। मंगोलों का तर्ज अमल इस अमर का शाहिद है कि उन्हें शहरों और शहरी जिंदगी से नफरत थी। उन्होंने अपना तर्ज जिंदगी खुद बनाया और उनका नज़्मो ज़ब्त बड़ा गहरा और मिसाली था। उनकी फतोहात का बायस उनकी कसीर तादाद नहीं, बल्कि उनका डिसिप्लिन और नज़्मो ज़ब्त था। इसका सारा क्रेडिट चंगेज खान को जाता है, क्योंकि मंगोलों की तंजीम और नज़म उसी की शानदार क़यादत के सबब मुमकिन हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन हरबी दिमाग का मालिक और एक ज़बरदस्त लीडर था। उसके साथ साथ उसने अपने कई जर्नैलों की भी तरबियत की और उन्हें भी अजीम लीडर बना दिया। अगरचे मंगोलिया के ये वहशी कबाइल जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत लोग थे और सख्तियाँ और कठिनाइयाँ झेलना उनके लिए मामूल की बात थी, लेकिन चंगेज खान जैसे कायद की अदम मौजूदगी में वो ऐसा अहम मुकाम हासिल करने में शायद कभी कामयाब ना हो पाते। इन कबीलों की जिंदगी जंगली जानवरों के शिकार और मौसम की सख्ती से महफूज रहने के लिए उनकी खाल को अपना लिबास बनाने तक महदूद थी। पेट भरने के लिए शिकार करना अज़बस ज़रूरी था। कबीले की क़यादत हासिल करने के लिए एक और अहम काम मवेशियों, ख़ुसूसन घोड़ों की चोरी थी। एक बच्चे की हैसियत से चंगेज खान को ये सब सीखना पड़ा और बाप की मौत के बाद कबीले के रवाज के मुताबिक सरदारी का बोझ उसके शानों पर आ गया। इस एतबार से वो खुश किस्मत था कि अपनी सरदारी के पहले ही दिन वो 2 पत्थरों से 2 हिरनों का शिकार करने में कामयाब रहा और वापस आते हुए रास्ते में उसने एक गीदड़ को शिकार करके
اس کی کھال حاصل کر لی۔ اپنی محنت کے بلبوتے پر وہ جلد ہی دولت کا انبار لگانے میں کامیاب رہا۔ ان دنوں میں مویشی اور کھالیں دولت کا نشان تھیں۔ چنگیز خان نے بدتریج اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا شروع کیا، لیکن اسے شکار اور کھیلوں میں آزادانہ حصہ لینے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اس کے باپ کی موت کے بعد بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب ایک دشمن قبیلے نے نوجوان تیموجن کو گرفتار کر لیا۔ فرار ہونے سے روکنے کے لیے اس کی گردن میں لکڑی کا توق ڈال دیا گیا۔ بے بسی اور لاچارگی کی اس انتہائی حالت سے ایک بنجر اور پسماندہ سرزمین میں ایک گوار قیدی کے مقام سے چنگیز خان دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بن کر ابھرا۔ وہ قید سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کے ایک دوست تغرل سے، جو ایک مقامی قبیلے کا سردار تھا، رابطہ قائم کیا۔ ان دنوں مختلف قبیلوں کے درمیان مختلف وجوہات نزاع کی بنیاد پر خون ریز لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ ان لڑائیوں میں حصہ لے لے کر چنگیز خان نے اپنی تربیت کی اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے قوت و اقتدار کی بلند ترین چوٹی تک پہنچ گیا۔ مذہبی اعتبار سے چنگیز خان شمان مت یعنی ٹینگرزم سے تعلق رکھتا تھا، جس کے عقائد میں جاویدانی نیلے آسمان کی عبادت شامل تھی۔ وہ تائوازم کے چینی راہبوں کے ساتھ طویل گفت و شنید کیا کرتا تھا، لیکن بذات خود شمان مت پر کاربند رہا اور دشواری کے عالم میں ہمیشہ آسمانوں سے رہنمائی طلب کرتا۔ وہ اور اس کے پیرو سبھی ناخواندہ تھے۔ غالباً ایک طویل عرصے تک اسے یہ بھی علم نہ رہا ہوگا کہ دنیا میں تحریر نام کی کوئی شے بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے پیغام زبانی اور عموماً منظوم تمثیلات اور ضرب الامثال کی شکل میں ہوتے تھے۔ سوچیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسی وسیع سلطنت کا انتظام و انصرام محض زبانی پیغامات کے بلبوتے پر کیسے چلایا جاتا رہا۔ جب چنگیز خان کو پتہ چلا کہ تحریر بھی کوئی شے ہے، تو اس نے فوری طور پر اس کی افادیت اور وقت کا ادراک کرتے ہوئے اپنے بیٹوں اور اعلیٰ افسران کو اس کے سیکھنے کا حکم دیا۔ اس نے یہ فرمان بھی صادر کیا کہ منگولوں کے قدیم مروجہ قوانین کو بما اس کے اقوال تحریری شکل میں منضبط کیا جائے، تاکہ اسے ایک ضابطے کی حیثیت سے سب پر لاگو کیا جا سکے۔ شہنشاہ خود بھی اس ضابطے کا پابند تھا، لیکن منگول اس کے پابند نہ رہ سکے۔ تیموجن کے عروج سے قبل جنگجو منگول قبیلے اپنی توانائی کا بڑا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پر صرف کیا کرتے تھے۔ اپنی کم عمری کے باوجود چنگیز خان نے جدوجہد جاری رکھی اور درجہ بدرجہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ اس کی درخواست پر منگول اجتماع کرولتائی بلایا گیا اور اس کے ارکان نے متفقہ طور پر اسے اپنا سربراہ منتخب کر لیا۔ حربی مہارت، ڈپلومیسی، بے رحمی اور انتظام کاری جیسی صلاحیتوں کے امتزاج کی بدولت تیموجن تمام قبائل کو اپنی قیادت کے جھنڈے تلے متحد کرنے میں کامیاب رہا، اور چند سال بعد یعنی 1206 میں منگول سرداروں کے ایک اجتماع میں اسے چنگیز خان یعنی شہنشاہ آفاق کا خطاب دے دیا گیا۔ جواہر لال نہرو اپنی کتاب تاریخ عالم کی جھلکیاں میں منگولوں کی ایک خفیہ تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، جو 13ویں صدی میں لکھی گئی اور 14ویں صدی میں چین میں شائع ہوئی۔ اس میں چنگیز خان کے انتخاب کی نقشہ کشی کچھ اس طرح کی گئی کہ جب خیموں میں رہنے والی تمام نسلیں ایک قیادت کے تحت متحد ہو گئیں، تو وہ اونن کے سرچشموں کے نزدیک اکٹھے ہوئے اور 9 ٹانگوں والا سفید پرچم بلند کر کے
چنگیز خان کو کآن کا خطاب دیا۔ اس وقت چنگیز خان کی عمر 51 سال تھی اور یہاں سے اس کی فتوحات کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ چنگیز خان کی عمر رسیدگی بھی اس زمن میں قابل ذکر ہے، کیونکہ زیادہ تر فاتحین نے اپنی فتوحات کا آغاز نوجوانی کے عالم میں کیا۔ 1219 میں چنگیز خان کی قیادت میں منگول افواج نے وسطی ایشیا اور ایران کو رون ڈالا۔ ایک منگول لشکر روس پر حملہ آور ہوا، جبکہ چنگیز خان نے بذات خود افغانستان اور شمالی ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ 1225 میں وہ منگولیا واپس پلٹا، جہاں 1227 میں اس کی موت ہوئی۔ اس نے منگولوں کو منظم کر کے ایک ایسی قوت بنا دیا کہ 1279 تک چین، روس اور وسطی ایشیا، ایران اور جنوب مغربی ایشیا کا زیادہ تر حصہ منگول سلطنت میں شامل ہو گئے۔ جب چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے چین کی فتح مکمل کی تو منگول سلطنت روئے زمین اور تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنت قرار پائی اور قبلائی خان کی بادشاہت کو کوریا، تبت اور جنوب مغربی ایشیا کے بعض حصوں میں تسلیم کیا گیا۔ چنگیز خان نے اپنی فتوحات کو ایسی عمدگی سے ترتیب دیا تھا اور اس کے بیٹے اور پوتے ایسے قابل جانشین ثابت ہوئے کہ اس کی موت کے بعد بھی کئی صدیوں تک ایشیا کے وسیع حصوں پر منگول حکومت برقرار رہی۔ منگول فتوحات کے نتیجے میں عارضی طور پر پورا ایشیا متحد ہو کر بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رہا۔ اس سے چین اور یورپ کے درمیان تجارت کو فروغ ملا۔ چنگیز خان نہ ہوتا تو 13ویں صدی میں منگولوں کی فتوحات کا سیلاب شاید کبھی شروع نہ ہوتا۔ اس کی وفات کے بعد منگول قبیلے دوبارہ کبھی متحد نہ ہو سکے۔ اس اعتبار سے چنگیز خان انسانی تاریخ کے حقیقی مرکزی متحرکین میں شامل نظر آتا ہے۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل چنگیز خان نے اپنے تیسرے بیٹے اوغدائی کو اپنا جانشین قرار دینے کی درخواست کی۔ چنگیز خان کا یہ انتخاب بھی دانش مندانہ ثابت ہوا، کیونکہ آگے چل کر اوغدائی اپنی حیثیت میں ایک نہایت شاندار جرنیل بنا۔ اس کی قیادت میں چین میں منگول افواج کی پیش قدمی جاری رہی، روس مکمل طور پر فتح کر لیا گیا اور منگول لشکروں کے قدم یورپ تک جا پہنچے۔ 1241 میں منگولوں نے پولینڈ، جرمنی اور ہنگری کی افواج کو تباہ کن شکستوں سے دوچار کیا اور پیش قدمی کرتے ہوئے ہنگری کے دارالحکومت بڈاپیسٹ سے بھی آگے نکل گئے۔ تاہم اوغدائی کی وفات کے بعد منگول یورپ سے واپس آ گئے اور دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سزائے موت کی کوٹری سے محترمہ بینظیر بھٹو کے نام ایک خط میں لکھا کہ تاریخ میں ایسے بہت سے افراد کی مثالیں ملتی ہیں جو تباہی مچانے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلے، لیکن اس کی بجائے تعمیر و ترقی میں معاون ثابت ہوئے۔ ایسے افراد کی مثالیں بھی موجود ہیں جو تعمیر کے ارادے سے آگے بڑھے لیکن تخریب کا باعث ثابت ہوئے۔ جب چنگیز خان اپنی چھوٹی سی فوج لے کر منگولیا کے ایک دور افتادہ گاؤں سے نکلا تو کیا اس نے سوچا ہوگا کہ وہ اور اس کی اولاد یورپ، روس، چین اور ہندوستان میں دور تک گھسنے میں کامیاب رہیں گے اور ایک ایسا نظام بھی تشکیل دیں گے جو کئی نسلوں تک برقرار رہے گا۔